السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، تو میں آج جا رہی ہوں کوئی 6 ہفتوں بعد پھر کام پہ۔ بڑی موجیں مالی، بڑا ریسٹ کر لیا۔ چلیں جی چلتے ہیں، آج پھر سے روٹین شروع ہو جائے گی آج سے پھر 3 دن کام۔ جی ہاں، میں ہفتے میں صرف 3 دن کام کرتی ہوں اور کام بھی صرف 4 گھنٹے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اتنا کا کام تو چل جاتا ہے۔ 5 دن 8 گھنٹے وہ تھوڑا مشکل ہے، تو بچوں کے ساتھ اسکول جانا اور پھر انہیں کے ساتھ واپس آ جانا، تو اتنا کا چلتا ہے، اس میں انسان تنگ نہیں ہوتا۔ اور میں تھوڑا سا بزی رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کام شروع کیا۔ تو چلیں جی، ٹائم ہو گیا تھا میرا، ٹن میں بھی ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچی تھی، 9:45 ہو گئے تھے۔ تو چلتے ہیں اندر۔ میں پہلے آہل کو چھوڑ گئی تھی، پھر جا کے چائے شائے پی، اور اب میرے کام کا ٹائم ہو گیا ہے، تو جا کے دیکھتے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاؤں گی تو میں آدھی چیزیں نا بھول جاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ نا ٹائم کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مطلب اتنے بجے یہ ایگزیکٹ ٹائم، 10-20 پہ کھانا آنا ہے، وہاں سے اس کو چیک کرنا ہے، پھر اتنے بجے آپ نے پلیٹیں سیٹ کرنی ہے چھوٹے بچوں کی جو اندر لے کے جانی ہے، باہر کی کیفیٹیریا کو اتنے بجے سمیٹنا ہے، اور پھر اس پہ اتنی بجے پلیٹیں لگانی، مطلب ہر چیز کا ٹائم۔ اور یہاں اس قدر سردی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور یہ لوگ پھر بھی بچوں کو باہر لے کے گئے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں، اور کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی، بلکہ آج تو بارش رکی نہیں، بلکہ کل سے ہی نہیں رکی بارش نا، پرسوں رات سے شروع ہوئی ہے، لیکن بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں، اور اتنی ٹھنڈ ہو گئی، 16 ٹمپریچر ہے جی ہمارے۔ تو اس ٹائم دیکھیں 11:30 ہو گیا، میں ساری تیاری کر لی، بچے ابھی کھیل رہے ہیں، میرے پاس اب آدھا پونا گھنٹہ ہے، انہوں نے 12:15 آنا ہے، چھوٹے بچوں کو کھانے کا ٹائم ہو گیا، وہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ تو باقی اس کے بعد میری کافی کا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا فون شون دیکھ لیا، کیونکہ اس وقت کوئی ٹیچر کوئی بچہ پاس نہیں ہوتا، سب لوگ باہر ہوتے ہیں، تو میں نے 11:30 بجے 12 کے بیچ میں نے کافی شافی پینی ہوتی ہے۔ آج پھر ناشتہ کوئی نہیں کیا، تو بس چائے پی کے اور چائے کے ساتھ 1-2 بسکٹ لیا۔ آج کسی بچے کی برتھ ڈے تھی، تو وہ یہ کیک لے کے آیا، اوپر جیلیاں شیلیاں، آپ کو پتا ہم تو کھاتے ہی نہیں۔ چلیں جی، میں اپنا کام شام ختم کر کے، آج میں کافی لیٹ ہو گئی تھی، 2 بج گئے تھے، مطلب آہستہ میں نے کام ختم کیا، میں نے کوئی افراتفری نہیں، کیونکہ مجھے نا ٹینشن سے نا چکر آنے لگ جاتے، جب میں افراتفری کرتی ہوں، ہائے مجھے یہ بھی کرنا ہے، تو میرا اسی وقت دماغ گھومنے لگ جاتا ہے، پھر نا طبیعت خراب ہو جاتی۔ تو میں آرام سے کر رہی تھی، کیونکہ اذنا آئی تھی میرے پاس کنڈر گارڈن، تو وہ آہل کو لے کے نا، تو وہ گھر جانا چاہی تھی، تو ساتھ ہی وجی بھی آ گئی، اس نے ایان کو لینا تھا، وہ لوگ گاڑی پہ آئے، پھر سارے بچے گاڑی پہ چلے گئے۔ موسم تو تب سے ہی خراب ہے، بہت تیز بارش ہوئی جب بچوں کی چھٹی ہوئی تھی، تو شکر ہے کہ وہ لوگ گاڑی پہ چلے گئے، اور ابھی بھی دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں، اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہے۔ میرے پاس کوئی چھاتا نہیں تھا، میں آہل کا چھاتا لے کے جا رہی ہوں، وہ گاڑی پہ چلا گیا تھا، اس کا چھاتا میں نے رکھ لیا تھا، تو بچوں والی چھتری لے کے میں گھر جا رہی ہوں۔ اور یہ جو آپ کو سامان نظر آ رہا ہے نا، ایک کباڑ خانہ، یہ میرے گھر کے باہر ہے، اور یہ پرسوں جانا ہے، مطلب بدھ والے دن جانا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی ہمارے 1 سال میں تیسرا پڑوسی چینج ہو چکا ہے، اور آج پھر نئے پڑوسی آ گئے، مطلب پہلی سے نئے پڑوسی آ گئے۔ کون آئے میں آپ کو سارا تعارف کراتی ہوں، فی الحال اس کی کہانی سناؤں۔ 3 اس لیے آئے کہ پہلے ایک بابا جی آئے تھے، وہ اپنا سامان اتنا سامان لے کے آئے، اور وہ بیچارے سال بھی نہیں رہے، تو ان کو کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی، انہوں نے اپنا بیگ کھولے بھی نہیں، ڈبے ویسے کے ویسے پیک۔ وہ جی پہلے وہ ان کی وجہ سے وہ خالی ہوئی گھر۔ پھر ایک لڑکا آیا، اس نے بھی سامان اتنا اکٹھا کر لیا، یوز وہ کرتا نہیں تھا، صرف ایک کمرہ کرتا تھا، اس نے سامان نکالا نہیں، ساتھ ہی اس نے اپنا دوست بھیج دیا جی۔ وہ دوست آیا، اس نے ابھی سیٹنگ نہیں کی، تو اس کی ہم نے شکایت لگا کے اس کو ہم نے نکال دیا۔ اب یہ ایک دادو آئی ہیں، 84 سال کی دادو، اور اس کے پاس اتنا سامان ہے پوچھے مت۔ یہ پرانا سامان نکال دیا، اب یہ نیا سامان میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو اب کل پوری ایک فرم آئی تھی، فرم کی طرف سے انہوں نے منگوایا ہے، ذرا حال دیکھیں اس کا، میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں۔ یہ نا میرا کیلر ہے، مطلب میرا سٹور ہے نیچے، سیڑھیاں میرے گھر سے نیچے جاتی ہیں، میرے نا مشینیں وغیرہ واش کا سسٹم جو نیچے ہے، تو یہ وہاں 2 کمرے ہیں نیچے، اور یہ ہمارے مالک صاحب نے جی یہ کرائے پہ دے دیا۔ 84 سال کی دادو ہیں، جن کو نظر ہی نہیں آتا، ہاف نظر آتا ہے، مطلب وہ اتنی بوڑھی ہو چکے، بیمار، ٹانگیں ان کی سوجی ہوئی، نیلی گلابی، پتہ نہیں کون سے رنگ، اتنے بڑے پاؤں سوجے ہوئے، اور وہ بیچاری رول سٹول کے ساتھ چلتی ہیں، وہ جو رولر سا ہوتا ہے، اور یہ سارا سامان ان کا دیکھیں کل لے کے آیا، وہ کیسے کھولیں گے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اور وجی نے اس کو اتنی آفر کی کہ پلیز آپ جتنا ہم کر سکتے ہیں نا، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ابھی کچھ نہیں ہے، کہ ابھی شام کو اس کے بعد اور بہت سارا، یہ سارا بھر گیا ہے، اب پتہ نہیں یہ سب کچھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایسے رہے گا، کیونکہ جب ہم آئے تھے نا تب بھی یہی کچھ تھا۔ 1 مہینہ ہمارے گھر کے سامنے نا ایسے کباڑ خانہ لگا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اور منہ کھول کے دیکھتے تھے کون سی فیملی آ گئی، وہی حال ابو آئے، دیکھیں ڈبے دیکھیں آپ، اور دادو بیچاری نا کہیں بہت اچھا ان کا بزنس رہا، یہ دوسرا کمرہ ہے،
ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے، ان کے پاس صرف ڈبے ہیں۔ ہائے ہائے، میں اور وجی سوچ سوچ کے کہ کیسے کھولیں گی، کیسے کریں گی۔ یا تو ان کے پاس صرف ٹیبل ہے یا الماریاں، اور بس یہ ڈبے، نہ کوئی ایک سنگل بیڈ ہے، ایک انہوں نے صوفہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے، پی ٹی سی ایل یوز کرتی رہی ہیں، ابھی لگانی ہے اس گھر میں پی ٹی سی ایل۔ میرے فون سے یہ ہر کسی کو فون کری، انہوں نے فون ایسے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ وہ اتنی بزرگ ہیں، ان کو باتیں بھول جاتی ہیں، وہ مجھے اب ساری کہانی سنا رہی ہیں اپنی بچپن سے لے کے نا اب تک کی۔ میں نے کون کون سے کہتی ہیں، میں نے 5 قسم کے جو ہے نا وہ پروفیشن سیکھے ہوئے ہیں، مطلب میں پتہ نہیں کیا کیا رہ چکی ہوں۔ اتنا کچھ سلائی کڑھائی بہت اچھی کرتی تھی، میرے پاس بہت ساری مشینیں اور کڑھائی کا سامان اور سلائی کا سامان، یہ ڈبے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے پوچھ رہی تھی کہ وہ پیچھے سے نا گراج کا رستہ ہے ہمارا، کیا میں وہاں پھول رکھ سکتی ہوں پیچھے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی نا شیشے کی کھڑکی؟ تو میں نے کہا وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی ہیں آپ، تو خود رول سٹول سے چلتی ہیں، آپ کیسے اس طرف سے آئیں گی؟ وہاں تو ہم نہیں گزر سکتے، ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا وہ ایریا، وہاں اتنے پودے اتنے درخت، ہم کبھی گئے ہی نہیں اس طرف، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ اور دادوں کا بس چلتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سوئی بھی اپنی پھینکوں نا۔ بابا بزرگوں کا آپ کو پتہ ہے وہ ہماری مائیوں والا حساب ہے، یہ بھی نہیں پھینکنا، یہ بھی نہیں پھینکنا۔ وہ ہماری اماں تھی نا، تو اتنے پرانے پرانے برتن جن کے کنڈے شنڈے ٹوٹے وہ سارے سنبھال کے رکھے۔ اب بھابھیوں کو کہا کہ خدا کے لیے ان کو پھینک دیں، نہ ان کے کلر ہے نہ کچھ، وہی حساب یہ دادو کر رہی کہ میں نے یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے۔ میں نے سارے ڈبے کھول رہی، میں باہر سے نا، باہر جو گلی میں سامان پڑا ہے، میں کہتی چلو کم از کم اندر لے آئیں، اتنی بارش ہو رہی ہے، وہ سارا گیلا ہو رہا ہے۔ تو میں پوچھتی خالی ڈبے، یقین کریں بالکل کچھ بھی نہیں ان میں، تو کہتی یہ بھی مجھے چاہیے، میں کسی کام میرے اس کام کا ہے، یہ بھی مجھے چاہیے، میں کتابیں سیل کرتی ہوں، مجھے اس لیے چاہیے۔ بیچاری اب کیا کریں، تھک جاتی ہیں، ان کو پیٹ میں بھی کوئی مسئلہ ہے، زیادہ چلتی ہیں تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بیمار ہیں بابا۔ اور صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں پوچھ رہی تھی کچھ کھا لیں، نہیں میں زیادہ کھاؤں گی تو مجھے الٹیاں آ جائیں گی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں صرف پانی پیوں گی۔ اور ٹک بسکٹ جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، وہ کھا رہی ہیں۔ میں کل سے پوچھ رہی ہوں میں کوئی فروٹ لا دوں، کہتی نہیں میری فریج میں سب کچھ ہے، بریڈیں کھا رہی ہیں بس ہلکا سا مکھن لگا کے، یہ ان کی خوراک ہے۔ اللہ معاف کرے بابا، مجھے تو اب نا سارا دن انہی کی ٹینشن رہتی ہے کہ پوچھ کے آؤں۔ اور میں نے ان کو کہا بس آپ نے مجھے آواز دینی ہے، میں فوراً آ جاؤں گی، میں دروازہ کھلا رکھوں گی، بچے بھی سارا دن نیچے ہی رہتے ہیں۔ تو میں صبح بھی گئی تھی کام پہ جانے سے پہلے، اور ابھی پھر میں نا کام سے واپس آ کے بھی میں نے ان کا حال چال پوچھا، ان سے پوچھا کوئی چیز چاہیے تو نہیں، تو جتنی کو ان کو ہیلپ چاہیے تھی میں نے کروا دی۔ چلیں جی، میں اب تھوڑی دیر میں ان کا باہر بیٹھتے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، دن بدن میرے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، مجھے اچھا لگا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے اور اچھا لگے اور میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیو بناؤں۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔